بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عید قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک خوبصورت واقعے کی عکاس کرتا ہے، جسے امت مسلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمام امت مسلمہ پر قربانی کرنا واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں والہانہ محبت کا ایک اظہار فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اور خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنے مال میں سے تقریباً 200 اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر شب سوتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ بارگاہ سے پھر خواب آتی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی زندگی کی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہی عمل آپ دوسرے دن کرتے ہیں، تقریباً 200 اونٹ کو آپ ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر یہی عمل آپ تیسرے دن کرتے ہیں۔ لیکن چوتھے دن آپ کو دوبارہ خواب آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ 3 یوم کے اندر تقریباً 600 اونٹ کو ذبح کر چکے ہیں، لیکن آپ کے مزاج پر کوئی ملال نہیں ہے۔ آپ چوتھے دن آپ اعتراض نہیں کر رہے کہ اے اللہ، اگر مجھے بیٹا قربان کرنا تھا تو پہلے دن بیٹے کا حکم ہو جاتا۔ نہیں، آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت، شکر ہے میرے اللہ، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے، میرے رزق کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ یہ قربانی کا اصل مقصد و محور ہے کہ انسان اس بات پر خوشی کا اظہار کرے کہ رب پاک نے اس کی رزق کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ارادہ سے خانہ کعبہ مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جا کر پہلی رات پہلا یوم جب آپ گھر میں جا کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، تو آپ کی بیوی ہاجرہ جب آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو فرماتی ہیں، بیٹا آپ تمہارے والد گرامی آگے ان کی تعظیم کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ اس وقت آپ کی عمر 9، 7 یا 13 سال ہے، اور آپ کے اپنے والد کے آنے پر حضرت اسماعیل اپنے والد کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، ان کے لیے کھجوریں، زمزم اور ان کے لیے خوبصورت بستر بچھاتے ہیں۔ اقبال نے کہا، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل اس سے پہلے اپنے باپ کو نہیں ملا تھا، لیکن کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خالق سے کی ہوئی محبت، وہ شاہکار تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں وہ والد کی ادب اور احترام پیدا کر رکھا تھا۔ مختصراً سی بات ہے کہ اس کے بعد میرے بیٹے کو تیار کریں کہ ہم نے ایک ضیافت میں جانا ہے، تو آپ کی زوجہ نے اپنے بیٹے کو نہلایا، دھلایا، مشفور عنبر لگایا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوبصورت کر کے اپنے والد کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب یہ بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہے اور رخصت کر رہی ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس وقت 3 قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک قربانی بیوی یعنی کہ ماں اپنے بچے کی قربانی کے لیے آمادہ ہو گئی، دوسری اب باپ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادہ ہو گیا، اور تیسری حضرت اسماعیل اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ قربانی ایک ہے، لیکن تینوں کی خواہشات کو اللہ رب العزت نے ایک بات پر جمع کر لیا ہے۔ جب نکلے، پوری کی پوری دنیا روحانیت نے کہا یہ عظیم شاہکار ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خواہش کو قربان کرنے کا۔ ہر کوئی اپنی خواہش حاصل کرنے کے لیے اولاد، بیوی، گھر بار، خواہش کو حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر کے یہ دکھلا رہے ہیں کہ اے اللہ، مجھے تجھ سے عزیز کچھ نہیں ہے، یہ بیٹا تو نے دیا ہے، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو ابلیس، شیطان اور شیطانی طاقتیں جتنی تھیں، انہوں نے اس بات کے خلاف وسوسہ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے مائی ہاجرہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا، ہاجرہ تمہیں معلوم ہے تیرا بیٹا کہاں جا رہا ہے اور کون لے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کا باپ لے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی باپ ہے جو اسماعیل ابھی تیری گود میں تھے
تو یہ اس صحرا میں چھوڑ گئے تھے اور تیرا کوئی خیال نہیں رکھا. یہ تو اللہ نے تجھ پر فضل کیا کہ پانی زمزم نکل آیا, یہ تیرا بچہ بچ گیا. اب یہ دوبارہ یہ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو حضرت مائی ہاجرہ نے کہا اے بندے, تجھے خبر نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا؟ ناحق قتل کیسے کریں گے, وہ اللہ کے نبی ہیں. تو فرمایا ہاں اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. تو یہ سننا تھا کہ مائی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حکم الہی کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو اے ابلیس, میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی اولاد اور بچے کو قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ بات جب مائی ہاجرہ نے شیطان ابلیس سے کہی تو بھاگا. اس وقت آمادگی ظاہر کر دی ماں نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی, اور پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اسماعیل, تو جانتا ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا میرا باپ مجھے ایک ضیافت پر لے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے ضیافت نہیں ہے, وہ تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ باپ کس طرح بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو جب شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تجھے ذبح کر دیا جائے, تو بیٹے نے خوش دلی سے کہا شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ رب نے مجھے میری قربانی قبول کر لی, میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. بے شک اللہ مجھے صابر پائے گا اور اطاعت گزار پائے گا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ ابراہیم, آدم سے لے کر آج تک کس نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے جس کے بدلے میں تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب لا حول ولا قوت پڑھا اور کہا اے شیطان ابلیس, تو مجھے گمراہ نہ کر, میں یہ فقط اللہ کی خاطر ذبح کرنے جا رہا ہوں. حاضرین محترم, وہ قربانی جب آپ اپنی اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں. تو بیٹا پہلے ہی آمادہ ہو چکا تھا, اور بیٹے نے کہا بابا جان آپ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کو تیار ہیں اور میں اللہ کی رضا میں ذبح ہونے کو تیار ہوں, اور آپ اس طرح کریں مجھے الٹے منہ لٹا لیجئے گا, کہیں آپ میرے چہرے کو دیکھ کر محبت غالب نہ آ جائے آپ پر. باپ تو قربانی کرنے کو تیار ہے, بیٹا قربان ہونے کو زیادہ عجلت کر رہا ہے. اور کہنے لگے آپ ایک کام کریں, میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں تاکہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میں زیادہ تنگ نہ کروں آپ کو. اور پھر فرمانے لگے مجھے الٹا منہ اس لیے لٹا دیجئے گا کہ میرا خون آپ کے اوپر نہ گرے, اگر آپ کے اوپر گرے گا تو کوئی دیکھے گا اور آپ کے کہیں کپڑے گندے نہ ہو جائیں. ادب کی انتہا ہے کہ باپ ذبح کرنے کو آمادہ ہے اور بیٹا یہ چاہتا ہے میرے والد کے کپڑے گندے نہ ہوں. اور پھر فرماتے ہیں بابا جان جب اب میری ماں کے پاس جائیے گا تو انہیں میرا سلام پیش کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کا بیٹا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا صابر ہے اور کتنا اطاعت گزار ہے, اور میری قمیض میری والدہ کو دے دیجیے گا. جب وہ اسے پائیں گی خون آلودہ قمیض تو انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں سکون عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو الٹے منہ لٹا دیا, ہاتھ پیر باندھ دیے, اور پھر کہنے لگے بابا جان ایک عرض اور ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے دیکھیں نہ. تو کیا وقت تھا جب باپ نے اپنی پٹی باندھ کے چھری ہاتھ میں لی اور اپنے بیٹے کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کر بال کھینچے. اس وقت کل کائنات اور کل ملائکہ اور کل انبیاء اور اس وقت تمام مخلوقات دیکھ رہی تھیں کس طرح باپ اپنے بیٹے کو رب کے لیے ذبح کر رہا ہے. اس وقت آسمانوں سے دیکھنے والوں نے اشک بار کہا کہ واہ ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا, تم نے اپنے رب کی دوستی کا حق ادا کر دیا, تو نے اپنے گھر مال اولاد رزق جان ہر چیز کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گیا. اس وقت یہ قربانی کا عظیم واقعہ جب آیا تو آپ نے اپنی چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرے میں رکھا دیا. اور یہاں پہ تصورات اور تصوف کی دنیا میں کہتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اے اللہ اسماعیل کو بخش دے اور اس کی قربانی قبول کر لے, اس کے بدلے میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا, کیونکہ پوری کائنات
اور پوری کائنات کی مخلوقات اس وقت اشک بار رو رہی تھیں کہ اے اللہ یہ عجیب منظر ہے کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور بیٹا بالکل تسلیم خم ہے اور لیٹ گیا ہے، اس بات پر آمادہ ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، میں رب کے لیے راضی ہوں کہ مجھے ذبح کر دیا جائے۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا اے اللہ یہ قربانی قبول کر لے اور اس قربانی کے بدلے میں قربانی پیش کروں گا، کیونکہ یہ منظر پوری کائنات نہیں دیکھ پا رہی، پوری کائنات کا دل دھڑس رہا ہے یہ منظر دیکھنے کو کہ عجیب منظر ہے کہ پیدا کرنے والا اپنے بیٹے کو خود ذبح کرنے پر آمادہ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے کے اندر چھری رکھی اور چھری کو چلانے کا ارادہ کیا اور چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی، آپ نے چھری کو نکالا اور ارادہ کیا کہ زور سے چھری کی نوک سے اپنے بیٹے کے گلے کو کاٹ ڈالوں۔ جب آپ نے ہاتھ کو پیچھے کھینچا اور ارادہ کیا زور سے کاٹنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل جا، اب ابراہیم اس بات پر آمادہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا اور اسے باقی نہیں رکھے گا، اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں باقی رکھ لے گا۔ فرمایا جب یہ ارادہ قوی کیا اور حضرت ابراہیم نے ہاتھ کھینچا چھری کو گلا پھاڑنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک دمبا نیچے اتارا اور وہ دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا اور آپ کی اس چھری نے دمبے کے گردن کو کاٹ دیا۔ جب یہ کاٹا تو بے ساختہ جبریل امین بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تیرے دل اور دماغ سے میں بڑا نہیں ہے، نہ اولاد کی محبت بڑی ہے، نہ گھر بار کی محبت بڑی ہے، نہ بیوی کی محبت بڑی ہے، نہ وطن کی محبت بڑی ہے، ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کر دینی کافی نہیں ہے، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ یہ ثابت کر دینا اللہ ہی بڑا ہے، میری اولاد سے، میرے گھر سے، میری خواہش سے، میری ہر چیز سے اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بے شک کوئی شک نہیں ہے، لا نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا اور جب آنکھوں سے پٹی دیکھی اور دیکھی کہ بیٹا بچ چکا ہے اور مینڈا ذبح ہو چکا ہے اور کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر بھی کلام شکر ادا کیا۔ جب دیکھا، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹا بچ چکا ہے اور اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے اور مینڈا ذبح ہو چکا ہے اور کہنے لگے واللہ الحمد، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری حمد پیش بیان کرنے والا ہوں۔ اور پھر یہی جو کلمات ہیں، یہ کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی وہ کلمات ہیں جو ہم اس دن ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کلمات اللہ رب العزت کو اتنے پسند ہیں کہ فرمایا جب گھروں سے نکلو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں سے نکلو تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جب یہ لفظ بولو تو تمہارے دن کے اندر وہی وقت تمہارے اوپر آ جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ پڑھو گے تو تمہیں وہ وقت یاد آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم قربانی کو تیار ہیں، حضرت اسماعیل لیٹ ہوئے کے ہیں اور آسمان سے اللہ رب العزت نے دمبا بھیج دیا ہے اور قربانی قبول ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب اس ارادے کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ ہم قربانی کریں گے، بے شک اللہ رب العزت ہماری قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔